تیرے پیغام لے کے جائے. خود تصور میں حضور کے روزے کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ خود وضو کر کے مصلی پر آ کے کیوں نہیں کہتا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی؟ اپریل کا مہینہ، مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری ختم ہونے والا ہے، فروری شروع، 11 مہینے ہونے والے ہیں. اسلام آباد کے روڈ پر ایک اعلان ہوا تھا، میری مرضی میرا جسم. اس جملے پہ پروردگار عالم کو اتنا غصہ آیا، دنیا رو رو کے تھک گئی، وہ راضی ہونے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے. گاؤں والوں تمہارے گاؤں کا دستور ہے، وہاڑی والوں تمہارے علاقے کا دستور ہے، جب آندھی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب بارش تیز ہوتی ہے، تو مائیں دروازوں سے نکل کے بچوں کو آواز دے کے کہتے آ جا وے اندر، آ جا، آ جا وے اندر، آ جا. ماں کو پتہ ہے کچھ ہونے والا ہے. ایک ایک کر کے اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جا رہا ہے. ایک شیخ الحدیث گیا، کل شیخ التفسیر گیا، کل قاری قرآن گیا، کوئی ولی اللہ گیا. اللہ اکبر. جیسے ماں بچوں کو بلاتی ہے کچھ ہونے والا ہے، اللہ بھی نیک بندوں کو زمین سے اٹھا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، زمین پر کچھ ہونے والا ہے. اتنی بڑی بغاوت اللہ کو پسند نہ آئی. فرمایا فرعون نے کیا وہ تو تھا، نمرود نے کیا وہ تو مردود تھا، قارون نے کیا، تم تو میرے نبی کے امتی تھے. وہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میں نے اپنے نبی کو رات کی تاریکیوں میں دیکھا، کبھی زخمی ہو کے رو رہا تھا، کبھی دامن پھیلا پھیلا کے رو رہا تھا. نہیں یقین آتا، جنت میں ایک کونے میں، جنت البقیع میں 9 نبی کی گھر والیاں لیٹی ہیں. جاؤ بعد اب اماں سے جا کے پوچھو، جاؤ جا کے ماں سے جا کے پوچھو، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے کیا امت کے نام لے لے کے رو رہا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم بھیجے، اماں پورے سال کا خرچہ لے لے. جب پوری گٹھڑی اماں عائشہ کے سامنے لا کے رکھ دی گئی، آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کیا ہے؟ اماں پورے سال کا خرچہ ہے. کس نے بھیجا؟ تیرے بیٹے عمر نے. ہائے، اماں نے سلوکے میں نہ رکھے، تکیے میں پیسے نہ رکھے، بلکہ اماں جان نے گٹھڑی کی طرف سے منہ موڑ کے حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا. مائی کہنے لگی اماں حرام کے نہیں حلال کے ہیں، تیرے ہیں، کیسے میری نظروں سے دفع کر دے. گٹھڑی کو دیکھ کے مجھے روزے والے کا حیا آ رہا. خادمہ کہنے لگی اماں جان روزے والے کا حیا کیوں آ رہا ہے؟ کہا بھلا بتا مجھے حیا کیوں نہ آئے، جب 4 دن کے فاقے میں دیوار پکڑ کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عائشہ بھوک بڑی ستا رہی ہے، کچھ ہے. میں نے رو کے دکھا دیا، میں نے کہا کملی والے آج چوتھے دن بھی ہمارے گھر کچھ نہ آیا. کیسی اسنا میں عشاء کی اذان ہوئی، بلال نے اذان دی، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. عورت تھی، غیرت والی تھی. ہائے میری بیٹیوں، میری ماں، تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی؟ کیا تم نے رخصتی کے وقت لال جوڑا پہن کر اپنے باپ کی محنت کی کمائی کا سونے کا ہار، سیٹ چاندی کا ہار اور ماتھے پہ ٹیکا لگا کے باپ کے کندھے پر تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی اے بچی پیو دی عزت دی لاج رکھی؟ اپنے خاوند کے سامنے بد زبان نہ بننا، کبھی روٹی کپڑے کا سوال نہ کرنا. میری بیٹیوں تم وعدہ کیوں بھول گئی؟ ایسی بھی کیا رزق کی کال پڑ گئی تھی، ایسی بھی کیا کپڑے کا تھوڑ پڑ گیا تھا، تیری آواز غیرت والے باپ کی بیٹی کی آواز چوک میں سنائی دینے لگی. جناب ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی میں غیرت والے باپ کی غیرت والی بیٹی، غیرت والے شوہر کی بیوی. حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے، میں گھر کے اندر چادر اوڑھ کے لیٹ گئی تاکہ میں محسوس کراؤں کہ میں سو رہی ہوں. وہ بھی تو اللہ کا نبی تھا. گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ کے سانسوں کے پھولنے کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور فرمایا عائشہ تو اپنے آپ کو جتنا بتا سو رہی ہے، تیرا محمد اگر بےتاب ہو میری بیوی عائشہ تجھے نیند کیسے آ سکتی؟ اما عائشہ کہتی میں دیکھ بھی رہی تھی، چادر میں سے سوراخ تھا، میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر میرے پاس کھڑے ہو کے مسکرائے اور پھر اپنی چرپائی پہ جا کے لیٹ گئے کہ میں نے ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنی.
میں تڑپ کے اٹھی، میں نے دیکھا چرپائی کی بائیں کے ساتھ پیٹ کو چپکا کے رو رہے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، پھر بائیں کے ساتھ پیٹ کو چپکایا، رویا، رو کے دکھایا، پھر اٹھ کے بیٹھے، دونوں بازو یوں پیٹ میں بل دے کے زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ماں کہنے لگی پھر میرے سے رہا نہ گیا، میرے چادر اتاری، چھلانگ مار کے میں قدموں میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میرا باپ ابو بکر تیرے قدموں پہ میرے سمیت قربان ہو جائے۔ سونے جب سے باپ نے ڈولی میں بٹھا کے بھیجا، آج تک میں نے ایسی رات میں بےتابی نہیں دیکھی جیسی آج دیکھی۔ حضور نے فرمایا ایسا میں کیا کروں، آج مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی۔ راتوں کو میوے کھا کھا کے سونے والوں، کبھی خبر بھی ہے تمہارا نبی رات کو کیا کرتا؟ کہ اٹھا گٹھڑی کو لے جا، جب وہ ہی نہیں رہے تو میرے پیسوں کا کیا کرنا؟ اما عائشہ کی مال والی گٹھڑی دروازے پہ خادمہ نے رکھ کے آواز لگے، او لوگو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پورے سال کا خرچہ لے جاؤ۔ ایک ایک درہم کر کے مدینے والے لے کے چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب عصر کی اذان کا وقت ہوا، خادمہ سے فرمایا کوئی افطاری کا انتظام کر لے۔ خادمہ کہنے لگی گھر میں کوئی چیز نہیں، عمر کے 12,000 میں سے کچھ بچا لیتی۔ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا اللہ کے راستے میں دے دے، کچھ نہیں بچا۔ حضور کے روضہ انور کی زیارت کر کے کہا الحمدللہ، جو ترتیب حضور کے زمانے میں تھی آج وہی ترتیب عائشہ کے گھر میں دوبارہ زندہ ہو گئی۔